بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک روشن ستارہ تھا، یعنی حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ۔ آخری اور 13ویں قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 1994 عیسوی میں آپ کی شادی خانہ آبادی اپنی ہی بستی میں اپنے رشتہ دار کے یہاں ہوئی، جس کے بطن سے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور الحمدللہ 2 بیٹوں کی بھی ولادت ہوئی، مگر حضرت اللہ جل شانہ کی مشیت سے دونوں لڑکے یکے بعد دیگرے وصال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ بیٹیوں میں 2 کی شادی خانہ آبادی جہاں ہوئی ہے، ماشاءاللہ وہ دونوں داماد دیندار ہیں، دین پسند ہیں، عالم و فاضل ہیں اور ماشاءاللہ مفتی حضرات ہیں۔ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 1995 عیسوی میں کسی سازش کے تحت گرفتار ہوئے اور جموں کے سینٹرل جیل میں 1 سال تک قید و بند رہے۔ قید و بند کی اس 1 سالہ مدت کے دوران کئی کتابوں کو آپ نے مرتب فرمایا، مثلا نماز کے مسائل، مثلا پاکی کے مسائل اور مثلا مریض و میت اور وراثت کے مسائل۔ قیدیوں کی اخلاقی و دینی اصلاح کا عظیم کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ رہا ہونے کے بعد 1 سال پھر پڑھاتے رہے، دعوت اللہ کا کام کرتے رہے۔ پھر 1957 عیسوی میں بعض بدخواہوں کی بلا وجہ مخبری کی بنا پر دوبارہ گرفتار ہوئے۔ اس طرح جیل میں 2001 عیسوی تک رہے۔ اسیری کے دوران بہت سارے قیدیوں کو ترجمہ و تفسیر، اخلاقیات و آداب کی تعلیم دیتے رہے اور ترجمہ کلام پاک بنام فیض المنان بزبان گوجری کی تکمیل بھی فرمائی، جو کوئی 2004 میں پہلی مرتبہ یہ ترجمہ شائع ہوا۔ اس اسیری کے دوران آپ کے چند نامی گرامی حضرات آپ کے حلقے درس و ارادت میں برابر شریک رہے ہیں۔ جموں میں آپ کا ایک ذاتی مکان تھا، جس میں آپ 2007 سے ما اہل و عیال رہائش پذیر تھے۔ اپنے آبائی گاؤں میں کبھی کبھار آیا کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے قیام فرماتے تھے اور اصلاحی بیان کرتے تھے۔ 2016 کا رمضان المبارک یہاں ہی گزارا تھا۔ اس بستی میں قائم مدرسہ دارالتعلیم اور دارالتعلیم پبلک سکول کے محتمم آپ کے سعادت مند داماد عزیزم مولانا مفتی عرفان رشید قاسمی حفظہ اللہ الباری ہیں۔ سوشل میڈیا میں یہ جھوٹ کسی نے پھیلایا تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی ساری جائیداد فلاں تنظیم یا جماعت کے نام کی ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا، پڑھا۔ جب متعلقین سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی اور یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی ہی نہیں، نہ ہے۔ انتقال کے بعد ان کا بینک اکاؤنٹ دیکھا گیا تو 900 کی رقم موجود تھی۔ باقی مخالفین کی مخالفتوں کا جواب نہ دینا ہی جواب ہے۔ جواب جاہلاں خاموشی باشد۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کہ اللہ کے نیک بندے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ چینل کے ذریعے حضرت مفتی صاحب کے خطابات اور دروس اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے امت کو علمی، دینی، دعوتی اور اصلاحی نفع پہنچے اور ان کی بچیوں اور بیوہ کی اخلاقی و مالی تعاون کے لیے آپ حضرات ہاتھ بٹائیں اور بڑھائیں۔ فقط اس طرح 13 قسطوں میں حضرت مفتی صاحب سے متعلق
احکر کی چند طالب علمانہ معروضات پہنچائے گئے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔